کی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات گرامی قدر، محفل وہی عظیم الشان نہیں ہوتی ہے کہ جس میں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں بندے بیٹھے ہوں، بلکہ محفل وہ عظیم الشان ہوتی ہے کہ جس میں کے تمام کرنے والے محبت سے کریں اور بیٹھنے والے سنیں اور پڑھیں تو محبت سے پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ محفل عظیم الشان ہے کہ جس محفل میں رب کا اور رب کے سونے یار خاتم النبیین کا ذکر خیر کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، محفل کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سید الانبیاء ختم نبوت کے تاجدار کا ذکر کریں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رب راضی ہو جائے گا۔ بولو تو صحیح، رب راضی ہو جائے گا۔ راضی ہو جائے گا۔ کاش کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آ جائے کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک بندے نے عرض کی کہ حضور لمبی چوڑی تقریر نہ سنائیں، مختصر سی اختصار کے ساتھ بات سمجھائیں کہ رب کو راضی کرنا ہو تو رب راضی جلدی کیسے ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کسی غریب کا دل خوش کر دو، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گو آج ہم اس سے قطع نظر انداز کر بیٹھے ہیں اور ہم پورے دن میں کسی نہ کسی کا دل دکھائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب رب کو راضی کرنا ہے تو یہ پھر سیکھنا ہوگا یا سوچنا ہوگا یا سمجھنا ہوگا یا اس نقطے پہ آنا ہوگا کہ سونا رب سب سے زیادہ جلدی راضی کیسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینے کے تاجدار کی بزم سجا کے بیٹھ لو، ذکر تم مصطفیٰ کا کرتے رہو گے، رب کعبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے پہلے شعر اور کلمات سے آپ علماء سمجھ گئے ہوں کہ میں بات آج کا پیغام کیا دوں گا، لیکن آئیں تھوڑی سی اس بزم کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ ابھی لباس بشریت میں آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی ابھی کائنات میں آیا نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے تو پھر میں اپنے خطابت کے رنگ میں ایک بات کو طول دے کر اور دور جا کر اور آپ کا وقت لے کے جو میں اس نقطے پہ پہنچوں کہ جب کوئی نہیں تھا، کوئی انسان جب آدم ہی نہیں تھے تو پھر اور کوئی بشر کیسے توقع کی جا سکتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے؟ تو رب کعبہ اس وقت بھی فرشتوں کی بزم میں سارے نبیوں کے بلا کے اپنے مدینے کے تاجدار کی ختم نبوت کا اعلان فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اختصار کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کے وجود بشریت میں آنے سے پہلے قرآن مجید برہان رشید میں 2 محفلوں کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ 2 بزم کا ذکر ہوتا ہے۔ علماء میرے سر کے تاج ہیں، لیکن نہ میں مزاج رکھتا ہوں اگر کہیں موقع ملتا ہے کہ مشکل الفاظ پیش کروں، کوئی مشکل اتنی بات کروں کہ کوئی سمجھنے والا وہ کہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ میرے والد موڑشی کا فیض ہے، میں کہتا ہوں بات میں کروں اور سمجھنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک محفل کا ذکر اختصار کے ساتھ اور دوسری محفل کو میں نے موضوع سخن بنا لیا ہے تھوڑی تمہید اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ دونوں محفلوں کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کیا ہے، اور ایک کا موضوع علماء دیتے ہیں کہ محفل توحید تھی، اور دوسری محفل کا علماء نام دیتے ہیں کہ یا وہ میلاد مصطفیٰ کی بھی محفل تھی اور ختم نبوت کے تاجدار کے اعلان کی محفل بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ ذرا مل کے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہہ دیں سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ، بھائی کہیں گے تو آپ کے اپنے دامن میں کوئی رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میریاں بیٹریاں موڑا شیخ نے چارج کی تھی، میں اس لیے نہیں گلواتا کہ آپ بار بار کہیں، آہستہ بھی کہیں گے تو سبحان اللہ کا اجر ملے گا، لیکن آپ کی بزم یہ بڑی پیاری ہے، آپ بڑے محبت والے ہیں میرے نزدیک،
جو میں سمجھ رہا ہوں آپ بڑی عزتوں والے ہیں، آپ بڑے وقار والے ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں، وہ رب کے بڑے محبوب ہوتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں خود سرکار بلاتے ہیں، سبحان اللہ کہ جنہوں نے اعتماد کیا، انتظام کیا ہے، اعتماد کیا ہے۔ آج آپ کا تذکرہ سونے خالق کی بارگاہ میں ڈائری جانے والی ہے، سبحان اللہ اور جو آئے بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا تاجدار ختم نبوت کہہ رہے ہیں، آپ کی بھی ڈائری مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آج خدا کی بارگاہ میں جانے والی ہے۔ سبحان اللہ حضرات گرامی کے اندر پہلی بزم کا ذکر اختصار کے ساتھ رب کعبہ نے عالم ارواح ہمیں تمام ارواحوں کو جمع کر کے اعلان فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ رب نے اعلان فرمایا اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا اقرار لینے کے لیے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحوں نے اللہ کی حضور جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ رب نے سوال بھی اختصار کے ساتھ کیا ہے اور جواب بھی ایک ہی جملے کے اندر سب نے دے دیا ہے۔ یہ تو عید کا جلسہ تھا، ہمیں عالم ارواح سے پتہ چلتا ہے کہ صدارت خود رب کائنات کر رہا تھا اور روحیں سب کی آئی ہوئی تھیں، جس میں انبیاء علیہ السلام کی بھی روحیں، جس میں اولیاء کی بھی روحیں، جس میں مومنین کی بھی روحیں، جس میں اولیاء کی بھی روحیں تھیں، جس میں خاص کی بھی تھیں، جس میں عام کی بھی تھیں، جس میں مومن بھی تھے، جس میں صدیق بھی تھے، جس میں شہید بھی تھے، میں آگے بڑھنے لگا ہوں، جس میں کافر بھی تھے، جس میں منافق بھی تھے۔ تو عید کے جلسے میں رب کعبہ نے سبھی کو بلا رکھا تھا، سبحان اللہ سارے آئے بیٹھے تھے، سب سے رب نے جواب مانگا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سبھی نے جواب دیا قالوا بلا۔ تو اس قالوا بلا پہ کچھ بابا بلے شاہ نے بھی بولا ہے۔ سبحان اللہ میرا ذوق نہیں ہے اشار کی طرف جانے کا، لیکن بابا بلے شاہ بھی تو ہمارے ہی ہے نا جی۔ سبحان اللہ بات کی جائے ذرا موقع محل کی مناسبت سے، تے گل تھبڑی نہیں ہے تے گل سجنی نہیں ہے، سبحان ہے اللہ جی؟ تو بابا بلے شاہ بولے اور میں کون فیکون، جدو فرمایا اسی ادومی کولے آسے، کون فیکون جدو فرمایا اسی ادومی کولے آسے، کالو بلا اسا کنی سنیا، کوئی ڈورے تے گونگے نہ سے، لا مکانسی وطن اساڑا، اتھے آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا پر کوئی اصل پلیت تے نہ سے۔ الستو بربکم قالوا بلا۔ رب کعبہ نے توحید کے جلسے کو اختصار کی گھڑیوں کے ساتھ برخاست فرما دیا۔ کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کے جلسے بڑے لمبے یاد کرتے ہیں، دیکھیں ہم تو عید کے جلسے کرتے ہیں، شارٹ کٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ رب نے بھی مختصری کیا تھا توحید کا جلسہ، آگے چلنے لگے ہیں، اور اب دیکھیں کہ میلاد کے جلسے یا ختم نبوت کے تاجدار کی گفتگو رب قرآن کے اندر کتنی وضاحت سے فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ پھر ایک بار سناؤں جی میں ضرور جناب۔ بزرگوں کی فرمائش ہے کہ بابا بلے شاہ کا کلام ایک باری پھر پڑھو۔ سچی گل ہے میں پڑھنا تاں کہ میں اپنے نو چس آنی ہے، تو مطلب ہے سنن والے نو چس آنی ہے۔ اور یہ بابا بلے شاہ کا کلام چس لینے کے لیے بھی ہے اور فیض بھی لینے کے لیے۔ اور بابا ہمارے بابوں کا جو کلام ہے نا، وہ فرش سے بندے کو عشق لے جاتا ہے۔ ہمارے بابو ہمارے وہ بابے نہیں جو وہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں وہ بابا وہ تمہارے اپنے ہی کوئی بابے ہیں، ہمارے تو بابے پھر سلطان العارفین ہیں۔ ہمارے بابے تو گولڑے کا تاجدار پیر سید میر علی شاہ ہے۔ ہمارے بابے پوچھنا ہے تو پھر بابا بلے شاہ ہے۔ کن فیکون جدو فرمایا اسی ادویں کولے آسے، کالو بلا اسا کنی سنیا،
کوئی ڈورے تے گنگے ناسے لا مکان سی وطن اساڈا اتھے آن بتاں وچ پھاسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تے ناسے اللہ اکبر میں بھی کھو گیا ہوں بابا بلے شاہ کے اندر رب رب کر دیاں بڑھڑے ہو گئے یہ میری طرف سے جی بزرگوں آپ نے پھر فرمائش کی ہے سنیں پھر کہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں رب رب کر دیاں بڑھڑے ہو گئے اے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھورا نہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے پر بلے شاہ رب آنو مل سی جڑا نفس اپنے نو مارے تاجدار ختم نبوت انج نہیں نہ ہاتھ چک لو نہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج بوڑھے کو جوان کو بچے کو اور ایک عالم ہو فاضل ہو مفتی ہو محدث ہو دکاندار ہو کوئی بھی ہو ضرورت اس امر کی ہے ہر گھڑی ہر لمحہ یہی صدا بلند کرے تاجدار ختم نبوت 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 امیر المجاہدین کا فیض کیا ہے امیر المجاہدین کا پیغام کیا ہے رب کعبہ کی قسم دل کرتا ہے کوئی اور بات نہ کروں بس یہی بات کروں یہی صدا بلند کروں یہی آپ بھی جواب دیتے رہے رب کی بارگاہ بھی حاضری لگتی رہے مدینے کے تاجدار کی بھی بارگاہ میں لگتی رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت اگر میں یہ کہوں تو کو فتویٰ نہ لگانا لمبی چوڑی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جتنی اس تقریر کی ضرورت ہے ہر ویلے مرد بھی کہیں عورتیں گھر کی چار دیواری کے اندر بچوں میں بیٹھ کے بھی یہ کہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ میر مجاہدین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے وہ مسلمانوں کے بچوں بوڑھوں جوانوں کے اندر اس محمد مصطفیٰ کی وہ روح پھونک گئی ہے اور ایک سمجھ گیا جان گیا پہچان گیا ہے کہ ختم نبوت کی چوکے داری ختم نبوت کی پہرے داری کتنی ضروری ہے اسی لیے کہتے ہیں ہر ویلے آنکھوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چوک لو ہاتھ تاجدار ختم نبوت شہاد بھی قیامت والے دن گواہ بن جائیں گے رب کعبہ بندہ بڑا گنہگار ہے سیاکار ہے بھولنہار ہے پر یہ رب کعبہ ان ہاتھوں سے تیرے محبوب کی ختم نبوت کی صدائیں بلند کرتا تھا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑھیا بنیا نو بے شک کیونکہ بڑھے بڑھے ہی ہوندے نے حضرات گرامی پر بچیاں نو جواناں نو کہہ رہے ہیں سینے دا زور لا کے کہہ دو کہ چلا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تو حضرات گرامی قدر توحید کا جلسہ دو لفظوں پہ رب نے سوال کیا روحوں نے جواب دیا ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے اب آئیں نہ ذرا اس جلسے کی طرف جسے جلسہ میلاد کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ آئینہ کہ ابھی لباس بشریت میں کوئی نہیں آیا پھر رب نے وہ جلسہ بھی کیا جسے جلسہ ختم نبوت کا اعلان کہا جاتا ہے سبحان اللہ حضرات گرامی قدر اس میں سارے ہی آئے میرے رب نے پھر ایک اور بازم سجائی پھر دوسری بازم سجائی اس بازم میں ولی نہ کوئی ولی کی روح آئی نہ کوئی صدیق کی روح آئی نہ کسی شہید کی روح کو رب نے بلایا نہ کسی مومن کی روح کو بلایا کافر تو کافر رہے منافق تو منافق رہے نہیں اللہ نے اس میں صرف اور صرف بلایا ہے تو نبیوں کی روحوں کو بلایا رسولوں کی روحوں کو بلایا سبحان اللہ پھر رب خود صدارت کے جلسے پہ اس جلسے کی صدارت خود رب کر رہا ہے
اس جلسے کو میں نے موضوع سخن بنایا. رب نے قرآن میں اعلان کیا سورۃ آل عمران آیت کریمہ 81 نمبر قسم میں جا کے پھر بھی اسے پڑھنا بار بار پڑھنے سے لطف بھی آتا ہے اور مدینے کے تاجدار کی غلامی کا مزید ذوق بھی ہو جائے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں جی آج جلسے میلاد کے نکالے، کل نکالے، 10 سال نکالے، 100 سال نکالے، 1400 سال نکالے. میں نے کہا یہ سب سے پہلے خود خدا نے مصطفیٰ کریم کے میلاد کا اور ختم نبوت کے اعلان کا جلسہ کیا. سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ میں رکھنا کہ ہم میلاد کا جلسہ کسے کہتے ہیں. میلاد لفظ مولود سے نکلا ہے اور مولود کا معنی ہے ولادت. بس جس جلسے میں نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ ہو، جس جلسے میں نبی پاک کی آمد کا ذکر ہو، جس جلسے میں نبی کی عظمت کا شان کا ذکر ہو، نبی کے اوصاف کا ذکر ہو، پیارے نبی کے معجزات کا ذکر ہو، پیارے نبی کے کمالات کا ذکر ہو، سونے نبی کے ختم نبوت کے تاجدار کا ذکر ہو، سنی اس جلسے کو جلسہ میلاد النبی کہتے ہیں. سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا وعدہ لیا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ حافظ صاحب حافظ ناصر صاحب، قرآن ہے کہ نہیں؟ ابھی کائنات کے اندر آدم علیہ السلام نہیں آئے، لباس بشریت میں نہیں آئے. رب ذکر کر رہا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، وعدہ لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں میں تمہیں دنیا کے اندر کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول من انفسکم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آ جائے گا. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رب العالمین ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا وہ رسول آ جائے گا. اللہ ختم نبوت کا اعلان فرما رہا ہے سبحان اللہ. کہ پھر تم سب کے بعد. تو اللہ نے محبوب کی آمد کے بعد مدینے کے تاجدار کی ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا. عالم رواح میں سارے نبیوں رسولوں کو بلا کر محفل سجا کر رب کعبہ نے مدینے کے تاجدار کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. اور مرزا غلام احمد قادیانی 1400 سال کے بعد کانا کنجر آ کے جو ہے نبوت کا اعلان کر کے اور وہ زبردستی جو ہے وہ نبوت کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن رب کعبہ نے خود محبوب کی ختم نبوت کا اعلان سارے نبیوں اور رسولوں کو بلا کر جو ہے وہ عالم ارواح کے اندر فرما دیا. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، رب نے فرمایا مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہے، وہ تمہاری بولو تے صحیح، میں کوشش کروں گا آسان لفظوں کے اندر، وہ تمہاری تصدیق کرے گا. اب بتائیں جی کسی نبی نے کوئی نقطہ اعتراض اٹھایا، یا رب العالمین ہم سارے نبی دنیا میں آئیں گے، تو وعدہ لے رہا ہے کہ ہر نبی میرے یار کی آمد اور ختم نبوت کا اعلان کرتا رہے گا. مولا جب ہم سارے چلے جائیں گے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا وہ رسول آ جائے گا مصدق لما معکم، تو میرے مولا جب ہم ساری دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ محبوب تیرا بعد میں آئے گا، تصدیق سارے گزرے ہوئوں کی کرے گا، یا اللہ وہ تیرا نبی حاضر ناظر ہوگا، یا اللہ وہ تیرا نبی حاضر ناظر ہوگا. جب ہم ساری دنیا سے چلے جائیں گے، مصدق لما معکم، وہ سب کی تصدیق کرے گا. تصدیق کرنے کے لیے بندے کا جاننا ضروری ہے، بندے کا پہچاننا ضروری ہے. اب دیکھیں نا، مجھے آپ میں سے کوئی کہے یہاں سے یہ بزرگ بیٹھے ہیں میرے عزت ماں،
آپ میں سے کوئی کہے ان کی تصدیق کریں، میں کیسے تصدیق کروں؟ مجھے ان کے نام کا پتہ نہیں، مجھے ان کے کردار کا پتہ نہیں، مجھے ان کی گفتار کا پتہ نہیں، مجھے ان کے رہن سہن کا پتہ نہیں، مجھے ان کے گھر اور گلی اور محلے کا پتہ نہیں ہے، تو میں کیسے تصدیق کروں؟ تصدیق کرنے کے لیے اگلے کی زندگی کے ایک ایک کوشش سے واقف ہونا ضروری ہے۔ رب کعبہ اعلان فرما رہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد میرا رسول تشریف لے آئے اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ پتہ چلا رب کعبہ بھی جانتے ہیں اور وہ سارے نبی بھی جانتے ہیں کہ آمنہ کے لال سارے گزرے ہوئے نبیوں کی زندگی کے ایک ایک گوشے سے واقف، سبحان اللہ، ایک ایک گوشے سے واقف ہیں۔ یہ رب وعدہ لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے بولو جی؟ رب وعدہ لے رہا ہے، نبیوں وعدہ دے کے جاؤ، مجھے وعدہ دو کہ وہ رسول آ جائے اور تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بر ضرور اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور ضرور بر ضرور اس کی مدد بھی۔ بولو تو صحیح، میں آگے گزرنے لگا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لطف آتا ہے۔ عبد الوہاب صاحب اللہ تھوڑے ساؤنڈ کو سلامت رکھے ہیں جی، جناب کتنا لطف آتا ہے۔ شاہ جی اسیر ختم نبوت تے شاہ جی اور زندگی ساری جیل دی ہوا بھی نہیں رہی، کیونکہ سید کامی ہو کر دین عرف و اعلیٰ ہیں جی کہ جیلوں میں جان والے لوگ جانے نا، پر شاہ جی جس طرح جیل وچ گئے نا، یہ بھی بڑی فخر والی گل ہے، یہ بھی بڑی ناز والی گل ہے۔ اپنی پترا آل اولاد دے وچ بہ کے بھی جدوں گل سناون گے یقین کرو لطف آئے گا کہ پتر ساری زندگی جیل دا دروازہ نہیں تکیا، جے تکیا وے تو اپنے نانے دی ختم نبوت دی دفاع دی خاطر تکیا۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں شاہ جی تے جیل وچ بھی ہوئے، پتہ نہیں تساں کیوں ڈرے ڈرے لگے۔ اس شاہ جی بھی پیغام دے رہے ہیں کہ خدا دا نہ کچھ نہیں ہے اتنے وہاں۔ میں اگلے دن پوچھا مرشد پاک آ فرما دیں کوئی گل نہیں، بالکل بے تڑاک ہو کے چلو تو پیر مرید دوئے جیل وچ گئے ہیں تو ضمانتاں ہو جانیاں۔ آکھو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور میں ضرور بر ضرور میرے اس آخری نبی کی مدد بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ نکتے کی ایک بات ہے، بہت سارے میں بس کوئی تقریر آپ جو سننا چاہتے ہیں سنانے والا ہوں، آگے جا رہا ہوں، بس اس بات کو سمجھیں۔ رب نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس میرے رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ضرور بل ضرور ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ آج دی تقریر جو ایک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایک رب نے ختم نبوت کا اعلان کیتا، ایک جڑا اہم نقطہ بیان کر رہا نا، ایک کدے سمجھ گئے سورج مشرق سے مغرب بدل سکتا، تینوں سنی عقیدے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بر ضرور میرے آخری رسول کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ کسی نبی نے نہیں کہا یا اللہ جب یہ رسول دنیا پہ ہوگا ہم کل نفس ذائقۃ الموت، سارے قبروں میں چلے جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کل نفس ذائقۃ الموت، نوح علیہ السلام کل نفس ذائقۃ الموت، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، یہ کل نفس ذائقۃ الموت جب ہم سارے دنیا سے چلے جائیں گے تو تیرے آخری رسول کی مدد کیسے کریں گے؟ کیونکہ 14ویں صدی میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ جب نبی فوت ہو جاتے ہیں ان سے مدد لے بھی نہیں سکتے ہیں، وہ مدد کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر کسی پیغمبر نے یہ نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ رب کعبہ تیرا مدینے کا تاجدار، ختم نبوت کا تاجدار دنیا پہ ہوگا، ہم سارے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، اگر فوت شدہ نبی مدد نہیں کر سکتا اور فوت شدہ نبی سے مدد لے نہیں سکتے ہیں، رب کعبہ سارے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے کیوں رہا ہے اور سارے نبی رب کی بارگاہ میں مدد کرنے کا وعدہ دے کیوں رہے ہیں؟ سبحان اللہ، پتہ چلا سارے نبی وعدہ جو کر رہے ہیں رب سے وہ مدد لے بھی سکتے ہیں اور مدد دے بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں اشارہ دے رہا ہوں کہ معراج کی رات سارے نبیوں نے ختم نبوت کے تاجدار کی اقتدا میں کھڑے ہو کے کہا تھا پیچھے اس امام نے اللہ اکبر جو وعدہ کر کے آئے تھے ایمان لانے کا پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سوال بعد میں کسی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ نبیوں کی روحیں آئی ہوں گی،
रुखें भी आई थी, सारे नबियों के जिस्म भी आए थे। सुभान अल्लाह। सारे नबियों की रुखें भी आई थी और सारे नबियों के जिस्म भी आए थे। इसलिए कि इमामुल अंबिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम कायनात से इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं। 1,24,000 सारे नबी कब्रों से उठ के मेरे तेरे नबी के मुक्तदी बन के खड़े हैं। नमाज शरीयत मोहम्मदी की पढ़ रहे हैं, जिसमें 7 फर्ज हैं। एक फर्ज भी रह जाए, नमाज तेरी मेरी नहीं होती है, वो नमाज आम नहीं, नबियों की नमाज है। और पहली फर्ज है तकबीर तहरीमा, दूसरा है क़याम, तीसरा है क़िरात, चौथा है रुकू, पांचवा है सजदे, छठा है कार अकीदा और 7वां है खरूज में सुनने ही पता चला सारियां अदावां रूह दियां नहीं, सारियां अदावां जिस्म दियां ने। सारियां नबियां दियां रूह अमियां सन, सारे नबियां दे जिस्म। सुभान अल्लाह। आदरीन सामीन मोहतरम में अर्ज कर रहा था, रब्बे काबा ने 2 जलसे सजाए। एक जलसा तो ईद है मुख्तसर बर्खास्त हो गया, दूसरा जलसा है आ मेरे दोस्ता तेरे मेरे नबी कायनात की इज्जत और अजमत का वादा कबूल करने के लिए वाह कुर्बान जाऊं मदीने के ताजदार तेरी खत्म नबुव्वत पे कुर्बान जाऊं, मैं तेरे अपने नबी की इज्जत और अजमत पे कुर्बान जाऊं। रब्बे काबा आलमे रवा में सारे नबियों की रूहों को जमा करके मेरे तेरे मदीने के ताजदार की इज्जत और अजमत को कबूल करने के नबियों की रूहों से भी वादा ले रहा है। और मेरे नबी ये कायनात की अजमत का वादा, और नबियों मुझसे वादा करके जाओ हाँ दुनिया में भेजूंगा अपने अपने वक्त में, अपने अपने इलाके में, मखसूस वक्त में मैं नबुव्वत का ताज तुम्हारे सरों पे सजा के भेजूंगा, रिसालत का जुब्बा पहना के भेजूंगा। नबियों वादा करके जाओ ला मेरे सोने यार की इज्जत और अजमत को कबूल करने का वादा करके जाओ। नबियों वादा करके जाओ कि मदद भी करनी है, लेकिन सुम्मा जा रसूल, फिर तुम सबके बाद मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा। मेरे तेरे नबी ये कायनात की खत्म नबुव्वत का ऐलान हो रहा है। हज़रात गिरामी कदर, आज हम मिलाद के जलसे करते हैं। मिलाद का जलसा सिर्फ हुजूर की वलादत का तज़किरा करने के लिए नहीं है, ना वो मिलाद का जलसा है जिसमें नबी की आमद का भी जिक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का भी जिक्र हो, नबी के बचपन का जिक्र करना भी मिलाद, नबी की जवानी का जिक्र करना भी मिलाद है, नुज़ूल कुरान का जिक्र करना भी मिलाद है, आमिना के लाल की सीरत का तज़किरा करना भी मिलाद है, हुजूर की सूरत का तज़किरा करना भी मिलाद है, नबी पाक के मुअज्जज़ात का तज़किरा करना भी मिलाद है। इस सोने मदीने के ताजदार की खत्म नबुव्वत का प्रचार करना भी ये महफिल मिलाद है। क्या कहना जरा ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिन्हें और नए सजन आए ने ना नवा सबक ना पढ़ाना को सारे हाथ चुक के आखो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद सीने का दौर ला के कह दो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद हज़रात गिरामी कदरा जरूरत इस अमर की है, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, आम हो, खास हो, सारे दुकानदार क्यों ना हो, आज चौकन्ने हो जय जरा आमिना के लाल की खत्म नबुव्वत की पहरेदारी के लिए, चौकीदारी के लिए, जिस तरह अपने माल अपने आल औलाद की रखवाली करते हैं, हर वेले निगाह रखते हैं, इसी तरह चोरों से और डाका जनों की डाका जनी से, चोरों की लुटेरों से ये खत्म नबुव्वत है जो वार करने वाले आए दिन कभी तरमीम कर रहे हैं, आए दिन कभी को तब्दील कर रहे हैं, आए दिन जो है वो हज़रात गिरामी कदर कादियानियों के वार हो रही है। इधर से मुसलमान का काम है, ईमान वाले का काम है, आमिना के लाल के गुलामों का काम है, हर वेले खत्म नबुव्वत की पहरेदारी के लिए तैयार हो जाए, हर वेले सोने नबी की खत्म नबुव्वत की पहरेदारी के लिए तैयार हो जाए। हज़रात गिरामी कदर, हाँ दोस्तों, फौज अगर इंडिया से जंग करना चाहती है, हर वेले वो अपनी प्रैक्टिस करती रहती है, हर वक्त वो अपनी तैयारी करती रहती है, उनके खिलाफ हर वक्त जो है नफ्स आज़मा होने के लिए अपने हथियार साफ करती है, अपने मिसाइल साफ करती है, अपनी एटम बम को भी सजा के संभाल के रखती है कि जब हमारी जान परवार होगा फिर आखिरी बार भी कर बैठेंगे। मेरे दोस्तों, सारे मुसलमानों की ईमान की रूह जो है वो खत्म नबुव्वत की पहरेदारी है, खत्म नबुव्वत की चौकीदारी है, खत्म नबुव्वत ईमान की रूह है, ईमान की असास है। हर वेले इसलिए जरूरत है कहने की ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद
ताजदार खत्म नबुव्वत। मैं देख रहा हूँ कुछ अहबाब ऐसे हद कर रहे हैं, लेकिन अमीर अल मुजाहिदीन ऐसे नहीं कहते थे ताजदार खत्म नबुव्वत। वो सीने का जोर ला के कहते थे, व्हील चेयर वाला बाबा हाथ बुलंद करके कहता था ताजदार खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं कहता हूँ सियासी पार्टी किसी से भी हो, कोई नून से हो, पीटीआई से हो, कोई पीपल पार्टी का हो, जो भी खत्म नबुव्वत की पहरेदारी में आगे बढ़ रहा है, हमारा हक बनता है उसका साथ देना। लेकिन धरती पाकिस्तान पे जब भी निगाह उठाए खत्म नबुव्वत की पहरेदारी पे अमीर अल मुजाहिदीन नजर आते थे, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत में अमीर अल मुजाहिदीन नजर आते थे। अगर खत्म नबुव्वत की पहरेदारी की कसमें खाते हुए जाने कुर्बान करने की अगर वो वादे ले रहे हैं, वो तारीके लब्बैक या रसूल अल्लाह ले रही है, कह दो ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। हज़रात गिरामी कदर आए, आखिरी लम्हात हो गई हैं, वक्त थोड़ा है। हज़रात गिरामी कदर इमाम अल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा में असहाबे पैगंबर पहरेदार थे, खत्म नबुव्वत के चौकीदार थे। आमिना के लाल की इज्जत पे, अज़मत पे, शान पे, आन पे, मकाम पे, रिफत पे रखवाले इस तरह से अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वेले तैयार थे। हुजूर की इज्जत के पहरेदार थे, खत्म नबुव्वत के चौकीदार भी थे। असहाबे पैगंबर ने आमिना की लाल की आयात तैयबा में ही पहरेदारी नहीं दी है, चौकीदारी नहीं दी है। इख्तिसार के साथ जिक्र करने लगा हूं। हज़रात गिरामी कदर बाद ज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर, खलीफा बिला फसल, यारे खार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू कुहाफ़ा भी मुसलमान नहीं हुए हैं। हज़रात गिरामी कदर बात करते करते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अब्बा जान ने कोई बात हद से ज्यादा तजावज़ करने वाली कर दी, नबी की शान के खिलाफ लायक नहीं थी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने जोरदार थप्पड़ रसी किया, बात 4 गज दूर जाके गिरा है। हज़रत अबू कुहाफ़ा कहने लगे ओ अबू बकर सिद्दीक़, तुझसे मुझे उम्मीद नहीं थी, तुझसे मुझे तवक्को नहीं थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अब्बा जी आपने ठीक है, और मैं खाक ठीक है, मैंने जुमला कहा, बात कही है, तूने थप्पड़ रसी किया है और 4 गज मुझे दूर गिराया है। कहा अब्बा जी मेरी जात पे वार करते मैं बर्दाश्त करता, अब्बा जी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते मैं बर्दाश्त करता, आप गलियों में घसीट दे मैं बर्दाश्त करता। अब्बा जी तुसा गल मेरे बारे च नहीं की थी, गल आमिना दे लाल ते खत्म नबुव्वत दे ताजदार दे बारे च की है। अब्बा जी मेरे नबी दी अज़मत के खिलाफ गल की है। मेरे बाप जरूर हो, बाप बाद में होते आमिना दे लाल दी इज्जत दी अज़मत पहले है। हज़रत गिरामी कदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक मर्तबा फिर बाप भी मुसलमान हो गए, बेटे भी मुसलमान हो गए, पोते भी मुसलमान हो गए। उम्मत मुहम्मदिया में आमिना के लाल के साहबे पैगंबर में फकत एक घराना है, फकत एक हस्ती है। मैंने क्या अबू बकर की शान के बारे में, अजमत के बारे में जरा सोच समझ के बोलिया कर। पूरी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी साहबे पैगंबर की जमात में फकत अबू बकर सिद्दीक़ है जिसकी 4 पुश्तें सहाबी रसूल हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिदैन भी मुसलमान हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी रफ़ीक़े अयाद वो भी मुसलमान हैं, सहाबी हैं। बाप भी सहाबी रसूल है, खुद भी सहाबी रसूल है, बेटे भी सहाबी रसूल है, पोते भी सहाबी रसूल है। क्या जानो जरा सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी कदर जरूरत इसी जज्बे की जरूरत है। बाप का रिश्ता हर दिल अजीज है लेकिन निस्बत मुस्तफा की वजह से, माँ का रिश्ता हर दिल अजीज है लेकिन निस्बत मुस्तफा की वजह से, खानदान कौम कबीला सारे रिश्ते अजीज हैं लेकिन निस्बत मुस्तफा से हैं। अगर बाप माँ और अजीज अकरबा आमिना के लाल के गुलाम हैं तो फिर मेरे दोस्त उनकी आपने निगाह ऊंची नहीं करनी है, आवाज ऊंची नहीं करनी है, ताजीम तकरीम का ख्याल रखना है। लेकिन साहबी रसूल ने हमें दर्श दिया है, साहबे पैगंबर ने भी हमें पैगाम दिया है। अगर माँ बाप भी खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए पहरेदारी के लिए रुकावट बन जाए, माँ बाप को छोड़ देना है। आमिना
کے لال کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. کیا دن سبحان اللہ, کیا دن ذرا مل کے سبحان اللہ. حضرات گرامی کا ذرا حضرت سیدنا ابو میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا, وقت گھڑیاں بڑی اختصار کے ساتھ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوتے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں, نوجوانوں زاروں قطار رو رہے ہیں. نبیوں کے سردار نے فرمایا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے مارا ہے. میرے نبی کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ ماں کی شان کے کوئی خلاف بات تو نہیں کی, کوئی زبان درازی تو نہیں کی, کوئی بے ادبی تو نہیں کی. عرض کی یا رسول اللہ نہ میں نے ماں کی شان کے خلاف بات کی ہے, نہ میں نے زبان درازی کی ہے, نہ میں نے کوئی بے ادبی کی ہے. میرے نبی کائنات نے فرمایا توجہ کیجیے گا, نبی پاک نے فرمایا